بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام شرعی مسائل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے کے بعد ہم اپنے اسی موضوع پہ جس کے ہم نے وقفہ کیا تھا، آج موضوع طلاق کا ہے. تو قبلہ صاحب سے درخواست ہے کہ جہاں سے ہم نے پروگرام کو ختم کیا تھا ہم دوبارہ وہیں سے اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی، تو ہم بات کر رہے تھے طلاق کے موضوع پر جی کہ جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہے جی تو اس عدت کے دوران وہ اس کا گھر سے جانا جائز نہیں ٹھیک اور مرد کو گھر سے نکالنا جائز نہیں. ٹھیک ان 3 مہینوں میں وہ مرد کے ہاں رہے گی ٹھیک اور اس کا نان و نفقے کا وہ ذمہ دار ہے. وہ جو سکونت دی ہوئی ہے اسی طرح شایع نشان طریقے سے. مثلا یہ نہیں کہ مثلا پہلے کوٹھی میں رہ رہی ہے تو اب 3 مہینے کے لیے اس کو کوارٹر جو سروینٹ کوارٹر بنایا ہوا ہے مثلا کوٹھی کے اندر اس میں بھیج دے. ایسا نہیں، لے نکال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ میں ادھر مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا اگر یہ ایک سیکنڈ، اب یہ جو لانگ ٹرم سپریشن ہوتی ہے جی اس پہ ڈیورس ہو جاتی ہے 10 ایئرز تک؟ جی نہیں، اگر میں عرض کروں کہ جب تک وہ طلاق جاری نہیں ہوئے گی طلاق نہیں ہو سکتی، چاہے 50 سال بھی عورت گھر پہ بیٹھی رہے. ٹھیک ہے، مرد علیحدہ بیٹھا رہے، جب تک طلاق نہیں ہوگی شرعی طور پر تو وہ طلاق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ عورت ان 50 سالوں کا یا 10 سالوں کا نان و نفقہ کلیم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اگر وہ مرد کی غلطی تھی ٹھیک ہے، اور اس نے سیپریٹ بھی ہوا ہے اور اس کا ذمہ داری بھی نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو نان و نفقہ تو ذمہ دار ہے نا وہ. ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ مرد کی غلطی نہیں ہے، عورت نافرمانی کر کے گھر چلی گئی اپنے یہ ماں باپ کے ہاں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک تو وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر اس میں طلاق تو نہیں ہوئی 12 لسوے میں بھی. تو لیکن یہ ہے کہ نان و نفقہ کی شاید ذمہ دار وہ مرد نہ ہو، چونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا نافرمانی کر رہی تھی، تو نافرمان عورت کے لیے پھر وہ نان و نفقہ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نہیں کیونکہ اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کام کی وجہ سے دوسرے ملک میں گیا ہے تو 1-2 سال تو اس نے رابطہ کیا، ٹیلی فون سے کیا یا پیسے بھی بھیجے، سارا کچھ کیا، اور 2 سال کے بعد اس نے رابطہ جو ہے وہ ختم کر دیا. اب اس کی بیوی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے نہیں ہے، دوسری شادی کر چکا ہے یا کیا ہے. تو کتنی دیر تک وہ انتظار کرے گی کہ وہ اس کے انتظار میں رہے؟ دیکھیں یہ ایسا ہے کہ شوہر گیا قسم کا گم ہو گیا، کوئی رابطہ نہیں کیا. مطلب گم کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ ہو ہی نہیں رہا. جی. اور پھر اس ملک کے حالات ایسے ہوں، بعض دفعہ جنگ ہو رہی ہے، کہیں یادداشت والے یا کسی قسم کے خبیث، تو کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امیگریشن کے غلط گیا ہوگا، جیل میں چلا گیا، یعنی پتہ نہیں چل رہا نا. جی. اگر تو پتہ نہیں چل رہا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا میں ہے بھی کہ نہیں، جب پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ پھر وہ قاضی کی طرف رجوع کرے گی. ٹھیک ہے. تو مجتہد کی طرف جب رجوع کرے گی کہ پھر وہ مجتہد کہتے ہیں کہ بھی آپ اشتہار چھپائیں کہ جی بھی اتنی ایسے گم شدہ ہے فلاں فلاں شخص، تو وہ اطلاع کرے کہ ہاں ہے. تو وہ پھر تقریباً 4 سال کا عرصہ دیتے ہیں انتظار کرنے کا، جس کا پتہ نہیں چلتا گم ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا کیا ہے. تو پھر وہ جو مجتہد ہے یا اس کا جو نمائندہ ہے وہ طلاق کے سیغے پڑھ دے گا. ٹھیک ہے. نہیں خاص حالات میں پھر وہ نئی شادی کر سکتی. عدت وہ گزارے گی، عدت وفات والا عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن والا، تو پھر وہ نئی شادی کر سکتی. ٹھیک. اور پھر اگر بعد میں وہ آ بھی جائے تو پھر اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر شوہر جو ہے وہ رابطے میں ہے، وہ جیسے کہا کہ بھی سیپریٹ تو ہوئے، وہ اپنے گھر چلے گی، 10 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو 10 سال کے بعد بھی اگر وہ چاہے تو صلح ہو سکتی ہے. تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کی بیوی طلاق ہی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ آگے ہے اور اس نے اقدام نہیں کیا،
پیچھے بیوی نے کوئی ایسا اقدام بھی نہیں کیا جی کہ بھئی وہ قاضی کے پاس جا کے طلاق لی، نہیں، تو لہٰذا وہ 10 سال بعد آگے ہے، یا یہ ہے کہ دونوں کو پتہ کہاں کہاں رہ رہے ہیں، دونوں کو پتہ ہے، جی لیکن وہ 10 سال نہیں ملے، جی اب وہ دوبارہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں دونوں میاں بیوی، ٹھیک بلکہ جتنی دیر کریں گے اور نافرمانی ہے جی تو اس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ عورت جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے نان و نفقہ تو مرد کی ذمہ داری ہے، جی لیکن عورت جو ہے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ٹھیک جس نے شادی کی ہوئی ہے نا دائمی، ٹھیک وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، ٹھیک ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ایک طرف اس کا باپ ہے وہ حکم کو کر رہا ہے، ایک طرف شوہر ہے جو کو حکم بنا کر رہا ہے، ٹھیک تو وہ اب شوہر کے تابع ہے، ٹھیک وہ اپنے باپ کا حکم اس نے نہیں ماننا اس طرح، ٹھیک ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، جی لیکن شوہر کہتا ہے گھر میں ٹھہرو، باپ کہتا ہے میرے گھر میں آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تو اس کو کس کا حکم ماننا؟ اس کو شوہر کا حکم ماننا ہے، تو لہٰذا وہ اس کا حکم مانے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اگر یعنی تندرست ہے، کوئی بہانہ نہ بنائے، یعنی وہ تمکین کرنے سے انکار نہیں کر سکتی، ٹھیک اگر صحت ٹھیک ہے ٹھیک تو مرد جو ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس سے انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر عورت جو ہے مرد کا کہنا نہ مانے، مرد ناراض ہو تو اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، خاص حالات میں ایسے تو یہ صرف اسی لیے ہے کہ جب وہ صحیح سالم ہے اور پھر وہ تمکین نہیں کر رہی، اس وقت کی بات ہے یہ اللہ ناراض ہوتا ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن جو گھر کے کام کاج ہیں، روٹی پکانا، کپڑے دھونا، استری کرنا، گھر کے کام، یہ عورت پر واجب نہیں ہے، یہ مستحب تو ہیں، واجب نہیں ہیں، لیکن اگر ان کاموں میں وہ شوہر ایسے ناراض ہوا ہے ٹھیک کہ روٹی لیٹ پکی ہے، ٹھیک ہے، یہ کپڑے ٹائم پر استری نہیں ہوئے، اس کو خود تو بھی اس کی کرنا وجہ سے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، نہیں، اس کا تو کام ہی نہیں ہے، وہ تو اگر کرتی ہے تو کہا گیا ہے کہ عورت اگر گھر کا کام کرتی ہے تو اس کے لیے جہاد ہے، یعنی خواتین اکٹھی ہو کے آئیں رسول پاک کے پاس کہ عورت مرد جو ہیں یہ جہاد کرتے ہیں، ان کو بڑی فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم جو شوہرداری کرتی ہو، گھر سنبھالتی ہو، تو یہ عورتوں کا یہ جہاد ہے، اتنا فضیلت ہے ان کی گھر کے کام کاج کرنا، تو یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح حتیٰ کہ عورت جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ دودھ پلائی کی اجرت وہ اپنے شوہر سے لے سکتی ہے۔ جو عورت جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا شوہر سے پیسے لے سکتی ہے تو وہ گھر کا کام پھر کیسے ہوا؟ یعنی یہ اتنا کام تھا ایسا کہ جو واقعاً اس ماں ہے اور بچہ ہے تو یہ اس میں نہیں کوئی اور ماں کے بغیر وہ محبت دے سکتا، تو جب اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے شوہر سے اس کی قیمت لے سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے گھر کا کام کاج کرنا تو اس پر ہے ہی نہیں، تو لہٰذا وہ ایسا ہی ہے فقہ حنفیہ فقہ جعفریہ میں بھی اس پر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے۔ اور قبلہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی بیلنس کیا گیا ہے کہ نکاح کے وقت جو ہے وہ خاتون کی رضامندی جو ہے وہ لازمی ہے کہ اگر وہ اس وقت انکار کر سکتی ہے، لیکن طلاق کے وقت جو ہے یہ اختیار جو ہے یہ مرد کو دیا گیا، یعنی نکاح جو ہے نا وہ عورت کے ہاتھ میں جی، اور طلاق جو مرد کے ہاتھ میں، بیلنس کیا گیا اس کو ایسے کہ بھئی عورت اگر رضامند ہے تو نکاح ہو سکتا ہے اور مرد نے تو قبول کرنا ہے، عورت نے اپنے آپ کو نکاح میں دینا ہے، ایجاب ہے اور مرد کی طرف سے قبول ہے، لیکن طلاق جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بھی اس کی ایک حکمت ہے چونکہ عورت جو ہے وہ مرد کی نسبت بہرحال جلدی جذباتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں مثلا یہاں جو ہم پروگرام کرتے ہیں استخارہ اور وظائف اور تو مطلب اگر ٹیلی فون ہمیں جو آتے ہیں تو وہ 90% عورتوں کی طرف سے آتے ہیں کہ جی وہ لڑتا ہے، مارتا ہے، جھگڑتا ہے یا کرتا ہے تو میں رہنا نہیں چاہتی یہ وہ، لیکن مردوں کی طرف سے ایسی چیز بہت کم ہے، تو اگر یہ طلاق عورت کے ہاتھ میں ہو تو پھر جلدی یعنی گھر برباد ہوں، کیونکہ ایک دفعہ کوئی اس نے ذرا جھڑک دیا یا یہ کیا وہ جذباتی ہوگی تو مطلب مشکل ہو جائے گی۔ مرد بہرحال چونکہ اس کو گھر چلانا ہے اور قرآن مجید نے کہا الرجال
قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر ایک طرح کی وہ حاکمیت رکھتے ہیں. اگرچہ بعض کہتے ہیں جی حاکمیت یہاں ٹھیک نہیں ہے، نگران ہیں ان کے یا ان کی لوک آفٹر کرنے والے ہیں، کہ چونکہ نان و نفقہ اور روٹی کپڑا اور مکان اس نے دینا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے گا اور اس کا کوئی فریضہ بھی بنتا ہے کہ چونکہ گھر جو پھر اسی کی وجہ سے چلتا ہے، تو لہٰذا وہ کئی بار سوچتا ہے اس بات کو کرنے میں بنسبت عورتوں کی. کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جب صیغہ طلاق جاری ہو جائے تو وہ خاتون جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے. ہاں جی. لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے، کہتی میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، تو اس میں پھر کیا وہ جا سکتی ہے؟ وہ دیکھیں جی، پہلا حکم تو یہی ہے کہ نہ شوہر اس کو نکالے جی، اور وہ نہ جائے. ٹھیک. اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو ہو 3 سکتا ہے مہینے آپس میں ان کا، ہیں تو وہ خامد جو ہے وہ رجوع کر لیں، مطلب دن رات وہی ہے. ہو سکتا ہے بھائی کبھی اس نے اچھا بنی سنوری ہے سلسلہ کچھ، دوبارہ اس نے کہا بھی یہ کیا ہم نے کیا ہے، ایسے ہی خام خام میری بیوی ہے جی آ جاؤ بھائی، ہم بیویاں بیویاں غلطی ہوگی ٹھیک ہوگا. مطلب تو جو اگر وہ گھر میں ہی نہ ہوئے گی، وہ اپنے ہاں تو ادھر سے اپنے فائر چل رہے ہیں، بیانات جاری ہو رہے ہیں، ادھر سے اپنے جا رہے ہیں، ادھر سے اس کو بہکانے والے لوگ ہیں، اب نہ جاؤ اب خط اچھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا، ادھر سے مرد کو کہہ رہے ہیں بھی تیرے لیے اور بیڑی ہیں کافی نے خواتین یہ وہ پرانا رشتہ دیکھو. تو اگر گھر میں رہے گی تو حکمت یہ ہے کہ گھر بچا رہے، ٹھیک ہے، تو رجوع ہو سکتا ہے. تو لیکن اگر بالفرض اگر کوئی اس کو ان دنوں میں مار پیٹ کا خطرہ ہو، مطلب بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا جی وحشی قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ مار کٹائی بھی کرتے ہیں جی، تو اگر ایسا ہو کہ بھئی اس کو ان کو خطرہ یا مار کٹائی کا خطرہ ہو تو پھر وہ جا بھی سکتی ہے. مطلب کہ یہ ٹھیک ہے پوری طرح سے اگر، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں چلے گی تو رجوع نہیں کر سکتا، نہیں گھر بھی چلے گی، رجوع پھر بھی کر سکتا ہے درمیان میں دونوں خاندانوں کے افراد کو ڈال کے. قرآن نے تو یہ کہا ہے جب تم میں نزاع پیدا ہو جائے میاں بیوی میں تو پھر ایک حکم مرد کی طرف سے خاندان کی طرف سے، ایک حکم عورت کے خاندان کی طرف سے، اور وہ دونوں مل کے بیٹھ کے دونوں کی باتیں سنیں اور پھر اس نتیجے پر اگر پہنچتے ہیں وہ کہ کوئی بات نبھا ہو سکتا ہے، اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پہ زندگی کو دعاؤں پہ لگایا جائے اور اولاد اگر ہوئی ہے تو اس کو بن باپ کے کیا جائے. تو ہمارے ایک دوست آگ میں دین ہے، تو ان کے پاس اسی طرح ایک میاں بیوی رات کو آ گئے کہ اب ابھی صیغہ جو ہے جاری کیا جائے طلاق کا. تو انہوں نے، میں بھی وہاں موجود تھا، انہوں نے کافی ان کو سمجھایا کہ آپ اس وقت غصے میں ہیں اور آپ تھوڑا سا اس کو جب نارمل ہوں تو پھر وہ خاتون نے کہا جی نہیں میں تو یہاں سے میں نے جانا ہی نہیں ہے جب تک یہ صیغے جاری نہ ہوں. تو یہ جو بیریئر ابھی آپ نے بیان کیا ہے خاص ایام والا، تو یہ پھر قبلہ صاحب نے اس کو پوچھا کہ کیا اس وقت تم کس حالت میں ہو؟ اسے کہا کہ میں خاص ایام میں ہوں. تو انہوں نے کہا اس وقت تو فقہی طور پہ صیغہ جاری نہیں ہو سکتا، جب تم پاک ہو جاؤ پھر تم آ جانا. تو کچھ 4-5 دن کے بعد وہ دونوں میاں بیوی آئے، مٹھائی وغیرہ لے کے آئے کہ جی ہماری آپس میں اچھا ہوا کہ اس دن یہ نہیں ہو سکا. خیر اگر صیغے جاری ہو بھی جاتے پھر بھی 3 مہینے کا تو یہ نہیں، صیغے اگر دونوں مولوی کو پتہ ہے، پڑھنے والے کو بھی ان کو پتہ ہے تو طلاق ہی باطل ہے، طلاق ہوتی نہیں. میں کہا اگر وہ پاک بھی ہوتی، اگر پاک پھر بھی وہ جاری ہو جاتے تو اس لیے پروردگار نے اس کو مشکل بنایا ہے، اس میں بیریئر لگائے ہیں کہ اتنی آسانی سے جو ہے، کیونکہ بچوں کا بھی معاملہ ہے، 2 خاندانوں کا اس میں ہوتا ہے، تو اس کو مشکل بنایا گیا ہے تاکہ یہ آسانی سے یہ نہ ہو سکے. دیکھیں نا جی، اگر تو میاں بیوی ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے جی تو طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر تو اس کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہے. بچوں کے ساتھ زیادہ دونوں پر زندگیوں پر اثر تو ہے ہی، اگر وہ پہلے ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور اب جو ہے طلاق ہو گئی. لیکن اگر اولاد ہو گئی ہے اور پھر ان کی زندگی پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. یعنی اگر وہ بچے باپ کو دیے جاتے ہیں پھر ماں کی محرومی، اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو پھر باپ، اور یہ جن گھروں میں طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں وہ بیچارے وہ ملنے نہیں دیتے ہیں، پھر عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتیں کہتی ہیں چلو
ہر اتوار کے اتوار مطلب مل لیں تو وہ پھر ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ 2 گھنٹے کے لیے اجازت ہوتی ہے، پھر وہ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں اب جانا. تو عجیب یعنی صورتحال ہے، اور بچوں کی زندگی پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اور برا اثر پڑتا ہے. لیکن قبلہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ برطانیہ میں، یہاں پہ یہ اس کی ریشو جو ہے بہت زیادہ ہے جی. اور اس کی جو میں سمجھا ہوں وجہ وہ یہ ہے کہ خاتون کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کونسل کا گھر بھی مل جانا ہے، مجھے تمام اخراجات بھی مل جانے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جو ہے ہمارے ہاں پاکستان میں پھر بھی جو ہے وہ سوچتی ہے میں کہاں جاؤں گی، ماں باپ کے میں بوجھ بن جاؤں گی یا اور مسئلے. لیکن یہاں پہ تو وہ ذرا سی بات ہو تو کہتے ہیں بلکہ بعض حالتوں میں تو پہلی حالت سے بہتر حالت جی جی ٹھیک ہے. یہ پہلے اگر مکان بھی ماٹھا ہے یا صحیح نہیں ہے جی تو جی کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کرنی، میں نے آغا صاحب سے آف ایئر بات کرنی ہے، ہو سکتی ہے ابھی؟ یہ پھر آپ نا کوئی آدھے گھنٹے بعد، آدھے نہیں، جب جو ہی پروگرام ختم ہو، یہ پروگرام جب ختم ہو تو اس کے بعد آپ اسی نمبر پہ کر سکتے ہیں، ہم 10-15 منٹ ہوں گے اس کے بعد. جی اچھا چلیں، ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی. اگر کوئی مرد کلمہ پڑھ کے کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دینا ہی چاہتا ہوں ہر صورت، جی تو بد زبان عورت کے لیے، کیونکہ نہیں میاں بیوی کا نباہ ہو رہا اور وہ مرد کو اتنا جذباتی کر چکے ہیں، بہت مطلب آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود عورت کے گھر والے اس کو نہیں بسنے دیتے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ مرد کو مطلب بہت زیادہ جذباتی ہو کے کر کے اس نے پھر کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں کہ میں اب تمہیں چھوڑ دوں گا، تم جو ہے تو اب وہ واجب ہو گیا اس پہ طلاق دینا، یا وہ عورت گھر سے بھاگ گئی ہو، چلی گئی ہو اپنے ماں باپ کے گھر، ماں باپ اس کو شوہر سے ملنے نہ دے، تو بیٹی بھی ہے، بیٹی کی خاطر شوہر نبھا کرنا چاہتا ہے لیکن عورت نہیں بسنا چاہتی، اس کے لیے کیا صورتحال ہے؟ قبلہ صاحب جواب دیتے ہیں جی بھی آپ کو. جی ایسا ہے کہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے نا، یہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس نے قسم کھائی یا کلمہ پڑھا، قسم کھا لی ہے تو طلاق نہیں ہوئی. یہ قسم کھانے سے طلاق نہیں ہوتی، طلاق کا سیغہ جاری کرنا اور باقی جو شرائط جو ہیں 2 عادل گواہ ہوں اور ساری یہ چیزیں ہوں تو پھر طلاق ہوتی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جو قسم بندہ کھا لیتا ہے تو پھر قسم کا کفارہ دے دے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا. تو قسم بھی صحیح قسم اگر کھائی ہو بلّہ بلّہ والی، جی چلو کل احتیاط کرے، مت کلمہ جو پڑھ لیا اس نے تو اللہ بھی تو آ گیا نا، اس میں لا الہ الا اللہ ہو گیا، اگرچہ اللہ باللہ باللہ والی ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کو طلاق نہیں ہوئی اس طرح. اور پھر یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ میں طلاق دے دوں گا، اس میں طلاق دی تو نہیں ہے نا، طلاق دے دوں گا تو یہ بھی نہیں ہے. اور بالفرض اگر شیعہ ہے مطلب وہ کہ وہ طلاق دے بھی دے تو اگلے لمحے رجوع کر سکتا ہے. مثلا اگر کلمے پر بھی عمل کرنا ہے تو ادھر طلاق دے اور ادھر رجوع کر لے، اس میں کیا ہوئے گا پھر؟ مطلب ہے کہ اس درمیان میں عدت کے دوران اگر پہلی دفعہ اگر وہ پہلے بھی 2 دفعہ ایسا کر چکا ہے تو پھر تو ذرا مشکل ہو جائے گی نا بات. تو اگر پہلی دفعہ پہلی بات تو یہ طلاق ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ قسم اگر کھائی ہے تو اس کا کفارہ دے دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور وہ میاں بیوی وہ بالکل اپنے میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے جی. کیونکہ دوسرا ان کے سوال کا حصہ یہ تھا کہ خاتون بدتمیز ہے، بد زبان ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی ہے، اور آدمی تو چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ، لیکن اس میں پھر کیسے؟ یہ دوسری صورت ہے. یہ ہے کہ آدمی تو چاہتا ہے کہ بچہ بھی ہے جی، بیگم جو ہے وہ نہیں چاہتی تو زبردستی تو نہیں رکھ سکتے، اس میں طلاق خلا اس کو لینی پڑے گی. مطلب جو عورت جو رہنا ہی نہیں چاہتی وہ کہتی مجھے نفرت ہوگی، میں رہنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، آپ زبردستی تو نہیں رکھ سکتے. مطلب کتنا بھی گیر گار کے لائیں گے، مسالت کرائیں گے، جب اس نے تہیا کہا ہے میں نہیں رہتی بھی، اور جب نہیں رہتی تو پھر دے دی جائے، پھر طلاق کھلا لے گی. نہیں آدمی دے ہی دے تو مرد دیتا ہی نہیں نا طلاق، مرد طلاق نہیں دیتا، کہتا نہیں میں نے نہیں دینی طلاق، وہ کہتے ہیں میں نے طلاق لینی ہے تو ظاہر ہے پھر قاضی کے پاس جانا پڑتا ہے نا، پھر وہ عدالت میں جانا پڑتا ہے طلاق کھلا لینے کے لیے. تو وہ پھر جب طلاق کھلا ہوتی ہے تو وہ اس شرط پہ ہوتی ہے، پھر مرد جو ہے وہ ایک تو حق مہر جو دیا ہوا ہے
وہ واپس لے لے، یا حق مہر سے زیادہ بھی کوئی رقم کو ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بھی میں اتنا لیتا ہوں تو پھر میں تجھے طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ طلاق خلا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. اس میں پھر رجوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب ہاں اس کو آپ کتنا سمجھائیں گے، یا ایک دفعہ 2 دفعہ؟ اس میں رجوع تب ہے طلاق خلا جب طلاق خلا کا مطلب ہوتا ہے عورت کی ڈیمانڈ پر طلاق دی جا رہی ہے، اس طلاق میں رجوع نہیں ہے. لیکن اگر عورت نے جو کہا تھا کہ میں حق مہر دے دوں گی یا سونا لیا تھا یا کچھ چیز واپس کر دوں گی، وہ واپس نہیں کر رہی، اگر وہ واپس نہیں کر رہی تو پھر رجوع کر سکتا ہے. یہ وہ واپس نہیں کر رہی تو کہتا ہے پھر ٹھیک ہے میں رجوع کر لیا جی، تو میری بیوی ہے، پھر طلاق نہیں ہو سکتی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون ہے بھائی، کہاں سے بولتے ہیں جی؟ یہ میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انگلش ڈیورس ہوتی ہے جی اس پہ ڈیورس ہو جاتی ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں انگلش ڈیورس جو یہاں کے قانون کے مطابق ہے، تو کیا اس سے وہ کہتے ہیں ایسا ہے جی کہ ایک تو عدالتیں طلاق دیتی ہیں جو انگلش ڈیورس ہے، اس کو کہتے ہیں قانونی طلاق ہو گئی ہے جی. لیکن ہمارے ہاں فقہ جعفریہ کے مطابق جب تک مرد جو ہے وہ طلاق نہ دے اس وقت تک سیگے جاری نہ ہوں، یعنی لکھ کے نہیں ہوتی بلکہ وہ سیگے پڑھے جاتے ہیں، زبان سے ادا کیے جاتے ہیں شرائط کے ساتھ، وہ شرائط کے ساتھ، تو پھر وہ طلاق قانونی ہو گئی عدالت کی طرف سے. تو جب یہ بندہ دے گا شوہر طلاق تو پھر شرعی طلاق ہوئے گی، پھر وہ دوسری شادی عدت کے بعد کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں دے رہا طلاق تو صرف ڈیورس جو قانونی ہے اس کی بنیاد پر وہ شادی نہیں کر سکتی اگلی. اچھا یعنی وہ نہیں ہوتی پھر طلاق، یعنی مکمل طلاق نہیں ہوئی. وہ قانونی تو ہو گئی، ہاں شرعی اصل جو ہے شرعی جو طلاق ہے وہ یعنی جس میں وہ اگلے کسی اور سے شادی کر سکے تو نہیں کر سکتی، چونکہ ابھی اس کو شرعی سیگے جاری نہیں ہوئے طلاق کی. جی کیونکہ ایسا ہی ایک کیس پاکستان میں بھی سامنے آیا تھا کہ عدالتوں نے تو فیصلہ کر دیا، لیکن جب پھر بعد میں وہ ان کو بتایا گیا کہ فقہ جعفریہ میں جب تک یہ ہے کہ سیگے جاری نہ ہوں تو اس پہ پھر وہ مطلب انہوں نے خاموشی ہو گیا کہ جی اب اس پہ جی بڑا مشکل معاملہ ہے یہ، اسی لیے پہلے پوچھ لینا چاہیے. جو اگر کوئی مولانا کہیں پڑھنے جائے نکاح اور اس کو پتہ ہو کہ یہ طلاق یافتہ عورت ہے تو اس کو پہلے سے یعنی ساری تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس کی طلاق ہو گئی تھی. بعض دفعہ ہوتا ہے وہ قانونی طلاق ہو جاتی ہے، وہ بندہ دیتا نہیں طلاق تو وہ ایسی شادی اگلی رکھ لیتے ہیں. پروگرام ہمارا جو ہے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
ہم سب پر نظر کرم فرما، الہی آمین، بار الہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، الہی آمین، ہم سب کے روزی و رزق میں برکت عنایت فرما، الہی ہم آمین، سب کو عمر پر برکت اور طولانی عطا فرما، الہی آمین، جو ہمارے مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، الہی آمین، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، الہی آمین، پروردگار جن گھروں میں ناچاکی ہیں میرے اللہ ان گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، الہی آمین، پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین، پروردگار شعبان معظم کا مہینہ شروع ہو گیا، پروردگار شعبان کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما، الہی آمین، پروردگار تمام مسلمانوں پر رحم فرما، الہی آمین، اور خصوصاً عراق کے مسلمانوں پر کہ جو دہشت اور داعش کی دہشت گردی سے وہ ہزاروں کی تعداد میں شہید کیے گئے ہیں، میرے اللہ وہاں پر داعش کو نیست و نابود فرما، الہی آمین، اسی طرح شام میں یہ جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، لبنان میں کر رہے ہیں، میرے اللہ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، یمن کے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، جی، پروردگار یہ جو سعودی عرب کی طرف سے اور اس کے ساتھ جو اتحادی بنے ہیں اس ظلم میں، میرے اللہ ان کی ہدایت فرما، الہی آمین، اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کا بھی حساب بنی امیہ و بنی عباس کی طرح فرما، الہی آمین، پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، الہی آمین، ہمارے ملک عزیز پاکستان میں امن و امان قائم فرما، الہی اس ملک میں برطانیہ اور دوسرے جتنے بھی ملک جہاں پر مسلمان آباد ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، الہی آمین، میرے اللہ قیامت کے دن رسول کریم اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، الہی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، الہی ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، الہی جو بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دام در میں سخنے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، الہی آمین، میرے اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، کریم ہے، ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایان شان ہے، ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں، الہی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی کی طرف سے ہم قبلہ مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے وہ ٹائم نکال کر تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام کو کرتے ہیں۔ اگلے منگل تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔